हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम, मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज हम एक ऐसी वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। ये भी मुफ्ती सलमान अदरी साहब की वीडियो है, आप लोगों के द्वारा ही रिकमेंडेशन है इसका भी। आजकल जो हालात चल रहे हैं इजराइल, ईरान और अमेरिका के, तो जिसको लेके कि बहुत सारे लास्ट वीडियो में मुफ्ती सलमान अदरी साहब ने इतना तक बोल दिया था कि लॉकडाउन लगने की संभावना हो सकती है ना, ऐसा ही बोला था ना, क्योंकि जिस हिसाब से गैस, पेट्रोल, डीजल पे रेट बढ़ रहे हैं और भी बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं। तो उसी से रिलेटेड आज भी हमें एक वीडियो मिला है, आज हम उसी वीडियो पे रिएक्शन करेंगे, देख लेते हैं। तो आज हम इसी वीडियो पे रिएक्शन करेंगे, होपफुली आप लोगों को पसंद आए। इसका टाइटल कुछ इस तरीके से है, इस जंग की एक बड़ी हकीकत ये भी जान लो, किस तरह कब्जा करके इजराइल बैठा है। भाई देख लेते हैं क्या है इसमें, होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब गाइस। करें। आज का रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स प्ले। 1921 में यहूदी जगह जगह से जो मारे गए थे, उस वक्त जर्मन से भगाए जा रहे थे, जेनोसाइड किया गया था यहूदियों का, जर्मन में मारा जा रहा था। तो उनके ऊपर दुनिया वालों ने चिंतक बैठक जिसको कहते हैं, रहम करने का कई मर्तबा बैठकें हुई। बड़े बड़े लोगों ने कहा यहूदी पूरी दुनिया में मारे जा रहे हैं और ये मजलूम हैं, इनको कहीं पनाह दी जाए। पनाह देने के लिए जब बात आई तो फ़िलिस्तीन का एक छोटा सा इलाका, 4000 यहूदियों को रहने की इजाज़त दी गई। 1921 से 4000 यहूदियों को रहने की इजाज़त दी गई। और फिर जब वो 4000 यहूदी रहे तो बढ़ते बढ़ते दुनिया भर से लोग हिजरत करके यहूदी वहाँ जाते रहे। और तकरीबन 1948, 1947, 1947 जब हमारे यहाँ आज़ादी का मसला चल रहा था, तब तक यहूदी जो है लाखों की तादाद में वहाँ जमा हो चुके थे। और जमा हो करके उन लोगों ने, और उसी वक्त हिटलर का दौर भी ख़त्म हुआ था और हिटलर ने इनको बहुत मारा था, जिसको होलोकॉस्ट कहा जाता है, और बहुत ज़्यादा जुल्म किया था। तो ये सब भाग करके फ़िलिस्तीन में जमा हुए और फिर एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया गया दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से कि ये इज़राइल एक कंट्री है। फ़िलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, आधा अरबों में, आधा यहूदियों में। फ़िलिस्तीन के 2 हिस्से कर दिए। तो आधा यहूदियों को मिला तो ठीक है, लेकिन इसके गुस्से में अरबों में जंग शुरू हुई। 1948 के बाद फिर जंगों का आगाज़ हो गया। जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, इन लोगों ने इज़राइल के साथ, इन्होंने नई कंट्री का नाम इज़राइल रखा था, जंग किया। जब जंग करते रहे, इज़राइल अपने पैर फैलाता रहा और आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उस वक्त इन अरबों के अंदर या जदीद हथियार नहीं थे। इज़राइल को फुल्ली तौर पर अमेरिका का सपोर्ट था, यूके का सपोर्ट था, यूरोप का सपोर्ट था। इन तीनों मुल्कों के साथ बड़ी खौफनाक जंगों में इनको पीछे ढकेल दिया गया, बल्कि जो सहराए सेना था मिस्र का, वो भी इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया। तूरे सीना जिसको कहते हैं, कोहे तूर, वो भी उनके लिए मुक़द्दस था, वो भी हासिल कर लिया। फिर उसके बाद दूसरी जंग भी हुई थी मिस्र की, तब मिस्र ने वो इलाका वापस लिया और इज़राइल को समेटने की कोशिश करते रहे। 3 बड़ी जंगों में हुआ ये कि जब जंग होती रही, इज़राइल फैलता रहा। फिर 1978 के करीब या 75 के आसपास इज़राइल ने पूरे तौर पर फ़िलिस्तीन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, जिसमें बैतुल मुक़द्दस भी चला गया। ये है तारीख़ में आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर यहाँ तक की बता रहा हूँ, मुख्तसर झलकियाँ। उसके बाद से यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। हालांकि यूएनए का ये फ़ैसला है कि पूरे इज़राइल को ये ख़ास तौर पर तंबीह की गई है कि सिर्फ मस्जिद अक़सा जो बैतुल मुक़द्दस है, इसका कंट्रोल और इसका मैनेजमेंट, इसके इंतज़ामात यहूदियों के हाथ में भी नहीं रहेंगे और वहाँ के फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के हाथ में भी नहीं रहेंगे। ये जॉर्डन की हुकूमत को दिया गया है। जॉर्डन की हुकूमत, जिसको कस्टोडियन ऑफ ये कहा जाता है बैतुल मुक़द्दस, वो इसके इंतज़ाम देखती है, लेकिन बराए नाम है यहूदियों ने धज्जियाँ उड़ा रखी हैं पूरे दुनिया भर के कवानीन की। जहाँ जहाँ इनको पाबंदी थी कि यहाँ नए घर नहीं बनाएंगे, अभी 3-4 साल पहले इन्होंने पूरे मुसलमानों के मोहल्ले को ख़त्म करके 200 घर बनाए
یہودیوں کو آباد کیا. برسوں سے یہاں جو مسلمان تھے، ابھی آپ جا کر کے کبھی دیکھیں یروشلم، بیت الحم جو بیت المقدس کے آس پاس کے علاقے، رام اللہ، 40 سال 45 سال ہو گئے دکانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، جالے لگے ہوئے ہیں، لیکن کھولنے کی اجازت نہیں ہے. اتنی پرانے وقت سے دکانیں بند ہیں. کہا کہ نہیں، یہودیوں کی طرف سے کوئی یہاں پر کھولنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کے نام پر. اور اللہ کا فضل تو دیکھیں، وہ مسلمان کیسے جگرے والے لوگ ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہر جگہ کی طبیعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کیا ہے. ان ظالم غاصب اسرائیلیوں کو ہم نے دیکھا، یہ بندوق تانے بیت المقدس کے ہر دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کا فلسطینی 8 سال کا بچہ آتا ہے، اس کی نال یوں پھینک کر کے مسجد میں اندر جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر نکلتا ہے، اور وہ فوجی دیکھتا رہ جاتا ہے، کچھ نہیں کرتا. بسا اوقات گولیوں سے برساتے ہیں. روزانہ کا معمول یہ ہے. رات کو گولیوں کی بارش ہوئی، سمیٹ کر کے ختم کیا گیا، زخمی ہاسپٹل میں گئے. دوسرے دن دیکھا عصر کے بعد بیت المقدس کے باہر صحن جو ہے وہاں پر پھر عورتیں، بچے، سب جو روزانہ عصر سے لے کر مغرب تک اپنی روٹیاں، اپنے کھانے لے کر کے آتی ہیں، بیٹھتی ہیں. ایسا لگتا ہے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں. مائیں بچوں کو بچپن سے یہ چیز ڈال دیتی ہیں کہ بیٹا اگر تو ابھی گھر سے گیا نماز کے لیے تو ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ تیرا جسم آئے گا کہ تیری لاش آئے گی. ہر ماں کا یہ وہاں پر جذبہ ہے، اور یہ حدیث پاک میں موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں سے ایک جماعت ایسی رہے گی جو قیامت تک حق کے لیے لڑتی رہے گی، اور اللہ ان کا ناصر و مددگار ہوگا. بیت المقدس کی یہ تاریخ آج، بیت المقدس کو انہوں نے خون میں نہلا رکھا ہے. یہودیوں کا زبردستی اس پر قبضہ ہے. اب یہ چاہتے کیا ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی جو تعمیر ہوئی یہ حضرت عمر کے حکم سے ہوئی. پھر اموی خلفاء جب آئے، خلیفہ ولید بن عبد الملک، اس نے پوری مسجد بنوائی. اور یہ جو پیلا گنبد آپ دیکھتے ہیں قبۃ الصخرہ، جو مسجد اقصی سے جس کو مشہور کیا گیا ہے، یہ قبۃ الصخرہ ہے، ڈوم آف راک جس کو کہتے ہیں. یہ اصل اس سے لگی ہوئی ہے بیت المقدس کی مسجد پرانی، اس کو شو نہیں کرتے. اس کو یہ گھرا کر کے، اس کو پورا زمین بوس کر کے 3rd ٹیمپل بنانے کا پلان ہے. ان کو یہ چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو کام شروع ہوا تھا، سلیمان علیہ السلام نے جو مندر بنایا تھا، جو ٹیمپل بنایا تھا، ہم اس کو اسی جگہ تعمیر کریں گے. تو بیت المقدس مسجد اقصی کی دیوار سے دیوار انہیں گرانا ہے. اس کے لیے یہ کیا کیا سازشیں کرتے رہے، کھدائی کرتے رہے کہ یہاں پرانا خزانہ ہے، فلاں چیزیں ہیں، ثبوت نکالنا ہے. کتنا دیواروں کو ہلانے کے لیے آرٹیفیشیل زلزلے لائے گئے، مصنوعی طور پر یہ زمین ارتھ کویک لائے گئے کہ مسجد اقصی گر جائے. لیکن اللہ کی مرضی جب تک چاہے. اب اگر حالات ایسی ہیں تو یہ مسجد اقصی کو گرا کر کے وہاں پر ایک 3rd ٹیمپل بنائیں گے، جس کا پورا آرکیٹیکٹ ڈیزائن بھی انہوں نے ظاہر کر دیا ہے، نشر کر دیا ہے. کوئن بھی ایک جاری کر دیا ہے جس کو لے کر کے ان کے 3rd ٹیمپل کے اندر جائے گا، آئے گا. یہ 2017 کی بات میں بتا رہا ہوں. پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں. اب دیکھا گیا ہے کہ مسلمان ہر جگہ سے سوئے ہوئے ہیں، اب کوئی بھی اٹھتا نہیں ہے. عربوں کے منہ میں تو انہوں نے اپنی زبان رکھ دی ہے. عرب اب بولنے کے قابل نہیں رہ گئے. اور بغل کے جو دیش لڑے تھے پہلے، مصر، سیریا، جارڈن، آج ان کی حالت کیا ہے؟ وہ خود خانہ جنگی میں مبتلا ہیں، آپس کی لڑائیوں میں مصروف ہیں. اسرائیل کی غنڈہ گردی اور دادا گیری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اسے آس پاس کسی کا خوف نہیں. ہاں اگر کچھ بولتا ہے تو کبھی ترکی بولتا ہے. ہاں اس کو اپنے اس ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ایران ہے. ایران کو اس نے سعودی سے ایسا لڑا کر کے رکھا ہے کہ وہ آپس میں جنگیں کرتے رہیں. اسی لیے ابھی ایران اور سعودی کا پیس معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا، تو سب سے پہلے نیند حرام ہو رہی ہے اسرائیل کی کہ یہ اگر دوست ہو گئے تو میرا کیا ہوگا، میری حفاظت کیا ہوگی. اسرائیل حماس کو مدد کرتا ہے، جو غزہ میں ایک علاقہ باقی رہ گیا مسلمانوں کا جو فلسطین کے اندر ہے، جو آج تک لڑ رہے ہیں، آج تک راکٹ داغتے ہیں، اسرائیل کے ساتھ لڑتے. 20,000 کی تعداد ہے وہ بیچاروں کی.
20,000 کی تعداد ہے. اب یہ تاریخ اس طرح سے بتائی جاتی ہے, نیوز اس طرح کی ہے, اسے حماس کو اسرائیل مدد کرتا ہے, فلاں مدد کرتا ہے, جو بھی مدد کرتا ہو ہمیں اس سے وہ نہیں, لیکن ایک حق جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی اور بیت المقدس کے لیے لڑتی رہے گی. پھر وہ دن آئے گا جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, خراسان سے ایک جماعت نکلے گی, خراسان سے ایک جماعت نکلے گی. خراسان پہلے کے دور میں رشیا کا کچھ حصہ, افغانستان کا کچھ حصہ, ایران کا کچھ حصہ, ایک پورا بڑا نقشہ ہے, اس کو پرانا خراسان آپ دیکھیں گے. خراسان سے ایک جماعت نکلے گی, ان کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا وہ اتنی تیزی سے نکلیں گے کہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی, اور وہ سیدھے جھنڈے لے جا کر کے بیت المقدس میں نصب کریں گے, اور پھر اسلام کا پرچم وہاں سے بلند کیا جائے گا. یہ قیامت کے قریب ہونا ہے. اب میں اس بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. دعائیں تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو آزاد کرے, لیکن یہودی جتنے دن ناچتے رہیں گے, دندناتے رہیں گے, ایک دن آنا ہے دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے, نیچے سے اوپر ہو جائے, مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان ہو کر رہے گا انشاءاللہ, اور غلبہ اسلام آ کر رہے. تو گائز یہ ویڈیو تھی, بڑے ہی الگ طریقے کی ویڈیو تھی. کس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ فلسطین, ایران اور اسرائیل کا جو مسئلہ ہے, فلسطین میں یہودی بھی رہتے ہیں, مسلم بھی رہتے ہیں, لیکن جو کچھ مسلم ہیں وہ جو یو اے ای کے انترگت آتے ہیں, ایسا کچھ رہتا ہے, وہ مسلمان ہو کے ہی مسلمانوں کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. تو بڑی ایک الگ طریقے کی یہ ویڈیو تھی پوری کی پوری. ہوپفلی آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی, اچھی لگی ہوگی. آپ لوگوں کے کیا بچار ہیں, آپ فی الحال کس کو سپورٹ کرتے ہیں, یا یہ سب ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے, آپ لوگ اپنے کمنٹ وچار جو بھی ہے آپ لوگ کمنٹ میں کر سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہے پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں, اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. آج کے ریئیکشن میں بس اتنے ہی, ملیں گے نیکسٹ اور کسی ریئیکشن میں. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے گائز, سی یو گائز, ٹیک کیئر گائز.